آگے بھی کوشش کرو، اللہ تم لوگوں کو عالم بھی بنا دے، آمین عمل بن جاؤ اور دین کے قائد بنا دے اللہ تم کو۔ دیکھو علم دین حاصل کرنا جو ہے وہ اگر اس نیت سے ہم کر رہے ہیں کہ ہم اس سے دنیا کمائیں گے تو یہی گناہ ہے، اور اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کریں گے تو آپ اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، کوئی بھی علم رازق نہیں ہوتا ہے، رازق اللہ ہے۔ ہمارے قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہر حال میں ہم کو ملے گا، اگر ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو بھی ملے گا، لیکن وہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تب بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اتنے بڑے بڑے ہمارے کام ہو رہے ہیں، یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں، اس کی دعاؤں سے ہو رہے ہیں، بزرگوں کے کرم سے ہو رہے ہیں۔ تو اگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ جب بھی تم کو ملے گا، نہیں پھیلاؤ گے جب بھی ملے گا، کیونکہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نماز مسجد تشریف لائے تو آپ نے اپنا گھوڑا مسجد کے باہر چھوڑ دیا، مسجد گھوڑے پہ اور قیمتی زین لگی ہوئی جس پہ بیٹھتے ہیں نا، اس کو زین بولتے ہیں۔ وہاں پہ ایک شخص کھڑا تھا، مولا کائنات نے فرمایا کہ اے شخص میں اندر جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ دیکھو کہ گھوڑا دیکھتے رہنا کہ ایسا نہ کوئی زین چوری ہو جائے، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ جب واپس آئے تو وہی شخص ان کی زین لے کے بھاگ گیا، جس کو نگرانی کے لیے دیا تھا وہی شخص زین لے کے بھاگ گیا۔ آپ باہر نکلے، دیکھا گھوڑا زمین پہ کھڑا ہے، پھر آپ نے گھوڑا پکڑا، بازار گئے کہ دوسری زین خرید کے گھوڑے پہ لگا دیں گے، تو ایک دکان میں دیکھا کہ وہی زین رکھی ہوئی ہے، جو شخص نے چرایا تھا وہ دکان پہ لے جا کے اس نے بیچ دیا۔ آپ پہنچے دکان پہ، آپ نے فرمایا زین تو میری ہے، تم کو کہاں سے ملی؟ تو اس شخص نے، دکاندار نے کہا کہ ابھی ابھی ایک شخص میرے پاس 1 درہم کی بیچ کے گیا ہے، ایک شخص ابھی وہ بیچ کے گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قصد کیا تھا کہ جب میں باہر نکلوں گا، چونکہ وہ نگرانی کر رہا ہے میرے گھوڑے کی، تو میں اس کو 1 درہم دوں گا، لیکن اس کے قسمت میں حلال نہیں تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، اس کی قسمت میں حلال نہیں تھا۔ دیکھیے ملتا جب بھی لیکن طریقہ اس نے غلط ہے۔ بے شک بے شک، تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے نیت صاف رکھیں، طریقہ صحیح رکھیں گے تو علم دین ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں بلکہ ہم دین کے فروغ کے لیے کریں گے۔ اللہ تبارک، آج میں ایک چیز دیکھتا ہوں، ہمارے یہ جو علماء کرام ہیں ان کی تنخواہیں مدرسوں میں معمولی سی ہوتی ہیں، لیکن ان کے گھر میں ان کا کروفر دیکھیے آپ، آج 50,000 روپے تنخواہ پانے والا بھی اس عیش و آرام کے ساتھ نہیں رہ رہا ہے جو 10-15,000 20,000 روپے میں مولانا لوگ عیش و آرام سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ برکت دیتا ہے، بے شک بے شک، برکت عطا فرماتا ہے۔ ہم نے کسی گھر میں نہیں دیکھا مولانا کے فاقے ہو رہے ہیں، لیکن آج میں پی ایچ ڈی کر کے گھر میں بھوکے پڑے ہوئے ہیں۔ تو علم جو ہے وہ رزق کا ذریعہ نہیں ہے، اس کو ذریعہ نہ بنائیے گا۔ انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو عطا فرمائے۔ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اور آگے بڑھیں انشاءاللہ، اور ترقی کریں۔ اللہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔